कि पीटीआई के करता धर्ताओं की मुराद बर आई है। जिस दरवाजे पर वो अरसा दराज से दस्तक दे रहे थे, वहां से बिलाखिर कम इन का बटन दब चुका है। जी हां, हमारी मुराद पेशावर बैठक की है। आज पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से पीर के रोज पेशावर में बराह रास्त मुलाकात की तस्दीक करते हुए कहा, इस मुलाकात से बानी पीटीआई बेहद सरशार हैं। सवाल ये है कि मुलाकात की जरूरत क्यों पेश आई? क्या बैनुल अक़वामी लॉबिंग ने काम दिखाया या ट्रम्प कार्ड ने? डील, ढील, रियायत या रिहाई, देखना ये होगा कि इस मुलाकात के नताइज क्या निकलते हैं। दूसरी तरफ पीटीआई ने तवील लैतुलाल के बाद हुकूमत के सामने अपने मुतालबात पेश कर दिए, जिसमें सरे फहरिस्त 2 इंक्वायरी कमीशन की तश्कील शामिल है। जवाबन राना सनाउल्लाह ने कहा कि पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी की जानिब से तहरीरी मुतालबात पेश करने के बाद वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी है। तहम ये कहकर पीटीआई के अरमानों पर पानी डाल दिया कि चार्टर ऑफ डिमांड झूठ के सिवा कुछ नहीं। इन मामलात पर जुडिशल कमीशन के क़याम का कोई जवाज नहीं बनता। क्या ताकतवरों की एंट्री के बाद मुज़ाकरात की मश्क वक़्त खो चुकी है? बिलाखिर 15 माह की खून रेजी के बाद हमास और इसराइल के दरमियान गजा जंग बंदी का मुआहिदा तय पा गया, जिसका इतलाक 19 जनवरी से होगा। क्या ये मुआहिदा पायदार होगा या ये महज ट्रम्प को रस्मी सलामी है? इन तमाम इशूज पर तफसील से तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूं सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, पिछले हफ्ते मामलात कुछ और थे और उस हफ्ते से लेकर आज के दिन तक कुछ ऐसे मामलात हुए हैं जिससे मेरे दिल में भी वसवसे आने लग गए हैं। एंटरटेनमेंट शो जारी है। ये एंटरटेनमेंट बिल्कुल नहीं है। नहीं तो सारा मुल्क एंटरटेनमेंट इसी पे है, और तो एंटरटेनमेंट है ही कोई नहीं। हाँ, सियासत वैसे काफ़ी एंटरटेनिंग हो गई है क्योंकि दायरे में घूम रही है ना। हाँ, तो प्रेडिक्ट करना बड़ा आसान होता है, लेकिन कुछ ऐसे मामलात आप प्रेडिक्ट कर देते हैं, जब वो पूरे होते हैं तो ऐसे लगता है जैसे आप ही उसको मॉनिटर कर रहे हैं या आपकी निगरानी में हो रहे हैं। अब तुमने मेरे पे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए। तुमने भी साजिशी टोले के साथ उनका हाथ मिला लिया। नहीं, मैं इसके सबूत दे सकती हूँ। मैं सबूत दूँ अभी? आपने जो प्रेडिक्शंस की थी वो कैसे इस हफ्ते में पूरी हुई? चलें जी, 3 प्रेडिक्शंस सेठी साहब की। ओए होए होए। मैं पेशेंट को ये करता हूँ कि मुलाकात हो जाएगी, इस कमेटी की मुलाकात खान साहब से करवा दी जाएगी। 190 मिलियन पाउंड केस। अब की बार 13 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा। आई डाउट इट। मुज़ाकरात के तीसरे दौर से पहले ऐसा ट्वीट, मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा भी या नहीं? नहीं होगा। अच्छा, फिर भी होगा? फिर भी होगा। आप बताएं इसमें से कौन सी गलत साबित हुई? तीनों इस हफ्ते के दौरान पूरी हुई है, एक के बाद एक। अच्छा। लेकिन उस पे जो सबसे बड़ी खबर है जिस पर आप हमें बताएंगे कि असल में हुआ क्या, क्योंकि मार्केट में अफवाहों का एक तूफान गर्म है। अगर शहबाज शरीफ साहब की आर्मी चीफ से मुलाकात हो तो बनता है, कोर कमांडर पेशावर से अली अमीन गंडापुर साहब की मुलाकात हो तो ठीक है, रूटीन का हिस्सा है। लेकिन आर्मी चीफ जाते हैं पेशावर, वो सिक्योरिटी अमूर के ऊपर सारी सियासी क़यादत के साथ मिलकर बैठते हैं और उसके बाद एक ऐसी मुलाकात होती है जिसकी वजह से थरथली मच जाती है। हुकूमती सफ़ों में भी बेशक वो इसका इजहार नहीं कर रहे, लेकिन सहाफ़ती हलकों में भी, और उसके बाद उसके कनेक्शन जोड़े जा रहे हैं, डॉट्स कनेक्ट किए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब आर्मी चीफ से मिले हैं। उसमें ये जो तजाद आ रहा है वो ये आ रहा है कि बैरिस्टर गौहर का ये कहना, पहले तरदीद कि मुलाकात नहीं हुई, उसके बाद उन्होंने हल्का सा ये बताया कि आर्मी चीफ के सामने हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात रखे, सिपह सालार की जानिब से मुस्बत जवाब मिला। चलें, ये उन्होंने कह दिया। उसके बाद सिक्योरिटी ज़रा ये कह रहे हैं कि बातचीत सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी मामलात के तनाजुर में हुई। इन मामलात पर बातचीत को सियासी रंग दिया गया जो अफसोसनाक है। अब मुझे आप ये बताएं कि आर्मी चीफ इस माहौल में, जब मुज़ाकरात हुकूमत के इमरान खान साहब की पार्टी से हो रहे हैं, आर्मी चीफ की ये मुलाकात क्यों हुई? जब इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे से बात नहीं करते और कहते हैं दुश्मन है एक दूसरे के, ऐसे ही है ना जी। फिर क्या होता है कि एक इंटरनेशनल फोरम पे या एक ऐसी जगह पे मुलाकात हो जाती है जहाँ और भी बड़े लोग होते हैं, साइड लाइन पे, तो साइड लाइन्स के ऊपर सलाम दुआ हो जाती है, टू बी आउट ऑफ पोलाइटनेस। उसको ये नहीं कहा जाता कि एक प्री प्लान मीटिंग थी, उसको कहा जाता है कि साइड लाइन्स के ऊपर नरेंद्र मोदी जा रहा था, नवाज शरीफ आ रहा था, या जनरल मुशर्रफ जा रहा था और वाजपेयी आ रहा था, और वो सलाम हो गया वहाँ, और 2 मिनट के लिए 1 मिनट के लिए खड़े हो गए, कोई बात हो गई। अच्छा, जैसे शर्म शेख में किसी ज़माने में हो गई थी। अच्छा, तो अब बात यह है कि दिस इज़ नॉट नेगोशिएशन। जिस चीज़ की बात पहले हो रही थी ना कि जी क्या आर्मी चीफ पीटीआई कहती है ना डायरेक्ट बात करेंगे जी, ताकत के मराकज़ से, तो ये वो चीज़ नहीं है, क्योंकि ताकत वाले हल्के जो हैं, जिनको आप ताकत वाले हल्के कहते हैं, मैं तो जो है उनका नाम लेना चाहता हूँ, मगर फिर आप लोग वो बीप लगा देते हैं वहाँ, तो सबको पता चल जाएगा। आप अपना तारुफ हवा बहार की है। अच्छा, तो वो ये है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते, वो उनका मौक़िफ़ यही है कि
آپ نے بات کرنی ہے, یہ ہماری لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, اس سے بات کریں. آپ لیجیٹمیٹ اپوزیشن ہے, یہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے, تو آپ ان سے بات کریں. تو اب اگر آپ کہتے ہیں نہیں ریئل پاور سے ہم نے بات کرنی ہے, تو وہ تو مانتی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ اس کا یہی مطلب ہوا نا کہ گورنمنٹ لیجیٹمیٹ ہے. تو یہ تو تسلیم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ تیار ہی نہیں ہے نا. اب گورنمنٹ بنی ہے, اسٹیبلشمنٹ اس کا سپورٹ کر رہی ہے, جیسے پہلے اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی تھی. اپوزیشن کہتی تھی کہ یہ انلیگل گورنمنٹ ہے, یہ رگڈ کی الیکشن کے بیسس کے اوپر آئی ہے. تو اس وقت بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہی بات ہوتی تھی نا. تو اب بات یہ ہے جب وہ, تو اب میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہوا کیسے. ہوا یہ ہے کہ ظاہر ہے پریشر تو پی ٹی آئی نے ٹھیک ٹھاک لانچ کیا ہوا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنی ہے. اور پاورفل آرگیومنٹ ہے بیکاز دے آر دا ریئل پاور بیہائنڈ دا تھرون. اچھا. اور سب کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ایشو ہے از ناٹ سو مچ گورنمنٹ, اٹس عمران خان ورسز جنرل صاحب, تو یا پی ٹی آئی ورسز دا ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو پریشر آ رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر فرام دا پی ٹی آئی. اور پریشر ڈومیسٹک نہیں ہے بیکاز وہ ڈومیسٹک پریشر تو انہوں نے ختم کر دیا. وہ تو 2 مئی 9 اور 26 کے بعد جو ڈومیسٹک پریشر تھا وہ تو ختم ہو گیا. ٹھیک ہے. اب رہ گیا انٹرنیشنل پریشر. انٹرنیشنل پریشر 2 قسم کا ہے. ایک یہ ہے کہ جو ویسٹرن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اوپر پی ٹی آئی کے لوگ پریشر ڈال رہے ہیں, ویدر اٹس ان امریکہ اور ویدر اٹس ان دا یو کے پارلیمنٹ, امریکن کانگریس, وائٹ ہاؤس اینڈ سو آن. اور اب انکمنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو کچھ حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے انہوں نے. دیو ڈن اے گریٹ جاب فرام دیئر پوائنٹ آف ویو. اور وہ اس کی پھر ان کو ریزلٹس بھی ملے ہیں صاحب, یہ وہ وغیرہ سب ٹھیک. خاموش ہے وہ اب خاموش ہو گئے نا. جب پہلے تو انہوں نے 4-5 بیان کھڑکا دیے تھے اور وہی اس کا مقصد ہی اتنا ہی تھا, اس سے آگے بڑھنا نہیں تھا اور نہ ہی وہ اب آگے بڑھیں گے. مگر اس کے بعد کیا ہوا کہ اور بھی بیان بازی ہونی شروع ہوگی, صرف پاکستان کے خلاف نہیں, اور بھی 1-2 جگہ پہ یورپ کے اوپر, فرانس کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ہوا کہ پھر میرا خیال ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اب جب تک کنفرمیشن ہیئرنگز نہیں ہو جاتی ان لوگوں کی, اس وقت تک بیان بازی بند کی جائے. تو وہ تو ہو گیا. اب سچویشن یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی تھوڑی سی یہاں انڈر پریشر آ گئے ہیں. کون؟ اسٹیبلشمنٹ. اچھا. گورنمنٹ تو بیٹھی, پتہ کیا, وہ ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں ہے, وہ آپ پہ ہینڈل کریں گے. اچھا. گورنمنٹ اپنے کام کر دی بھی, وہ ہر چیز ایسی چیز جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ پہ چھوڑی ہوئی ہے. یو ڈیل ود اٹ. ہم تو پاور ہی نہیں ہے, ہم کیا بات کریں گے, سارا فیصلہ تو آپ کرتے تو آپ ہی ڈیل کر لیں. اچھا. تو اس لیے ابھی وہ فارن انوائس کی کانفرنس بھی ہوئی, اس کے اندر بھی جو لائن ملی ہے ان کو, وہ گورنمنٹ کی طرف سے تو نہیں ملی, وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی ہے کہ آپ نے کہنا کیا نہیں کہنا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. ابھی ہمارے یو ایس امبیسڈر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس رضوان شیخ صاحب, وہ بھی آئے ہوئے تھے, وہ بھی ابھی پوری بریف لے کے گئے ہیں, وہ بھی ایک ایجنڈا کے تحت وہاں کام کریں گے اینڈ سو آن. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ تھوڑا پریشر میں آ گئی ہے کہ کسی طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے یہ انٹرنیشنل پریشر. ان کا یہ خیال ہے کہ جیسے ہی ٹرمپ آئے گا کوئی زیادہ سگنیفیکنٹ لمبی چوڑی بات نہیں کرے گا, مگر شاید چھوٹی سی بات ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یا ٹرمپ خود ایک آدھ ٹویٹ کر دے یا ایک آدھ بیان دے دے 2 لائنز کا, تو ان نیسیسری ہے. تو اس کو بھی کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس پورا ایک آرگیومنٹ ہونے چاہیے. تو اس کے لیے میرا خیال ہے پوری بریف تیار ہو رہی ہے, جس کے اندر یہ بھی ہے کہ ہم نے تو دروازے روکے نہیں ہیں, ہم تو عدالتوں کے ذریعے سارا کچھ ہو رہا ہے, ہم نے تو بندے بھی چھوڑ دیے ہیں, تو کورٹس آر فنکشننگ, اٹس نو بگ ڈیل. ہم نے لوگوں کو سزائیں دی, کورٹ سے چھوڑ دی, دیر یو گو, رول آف لا ہے یہاں تو. اور ہمارے سو I think they are making a full case to present to the international community. And اس سلسلے میں یہ بھی تھا کہ ہم نے تو ان کی باتیں جو ہیں وہ سن رہے ہیں, ہم نے we haven't shut the doors, but the doors are shut on 2 or 3 things. Number 1, this is a legitimate government. ٹھیک ہے. Number 2, elections will be held on time. Number 3, don't talk about the establishment and the army. آپ کے جو social media والے ہیں, they are doing a bad job. They are hurting the country. Imran is hurting the economy by saying کہ جی آپ remittances بند کریں, یہ کریں, وہ کریں. اور so ان چیزوں کے اوپر there is no compromise. باقی یہ ہے کہ yes, we don't mind hearing what you have to say. اور آگے جا کے دیکھا جائے گا کیا ہوتا ہے. ابھی تو the law will take its course. تو یہ اپنی brief تیار کر رہے ہیں. اور اس سلسلے میں یہ آئی تھنک دس واز ون آف دا تھنگس کہ جی ہم
हम तो इनको मिल भी लिया है, इनकी बात भी हमने सुन ली है। हाँ, ये भी हो गया। अच्छा, तो हमने बात भी सुन ली है, इट्स पार्ट ऑफ दैट। मगर जो जिस तरीके से ये किया गया है जी, वो क्लियर कट ये है कि हमने कोई कंसेशन नहीं दी, हमने गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है टू नेगोशिएट उसको कम नहीं किया, हमने सुन लिए बात, और वो भी 2 मिनट के लिए, और वो भी किस तरीके से, ये पहले से तय था कि एक कॉन्फ्रेंस होगी, और कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस होगा विल बी ऑन सिक्योरिटी ऑफ केपी, अफगानिस्तान इश्यूज, पुलिस, केपी की पुलिस, रेंजर्स, कोर कमांडर्स रोल, तालिबान, ये सारी चीज़ें, इंक्लूडिंग कि 500 अरब रुपए दिए हमने केपी गवर्नमेंट को फॉर टेररिज्म। आपने तो पुलिस को एक ढेला नहीं दिया, वो खा पी गए आप लोग। तो ये सारी चीज़ें जो है दे आर ऑन द एजेंडा, वी नीड टू डिस्कस दिस। ये है प्लेटफॉर्म। अब इस प्लेटफॉर्म पे गवर्नर साहब भी होंगे, चीफ मिनिस्टर भी होंगे, हमारे भी 1-2 लोग आ जाएंगे, इंटीरियर मिनिस्टर भी आ जाएगा, because after all is related बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप, और वो जो पॉलिटिकल लीडर, because these are political issues relating to the national security और आपकी प्रोविंस जी, तो इसलिए ये सारा किया गया। हाँ, लेकिन बैरिस्टर गौहर तो नहीं इसमें। अच्छा, अब बैरिस्टर गौहर साहब को इनवाइट, एनीबडी कैन इनवाइट, दिस इज अ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, ठीक, और द गवर्नर, दे कैन इनवाइट एनीबडी। तो बैरिस्टर गौहर साहब को भी इनवाइट कर लिया गया, और दिस वाज आल्सो ऑन द एजेंडा कि फिर वो बैरिस्टर साहब भी आ जाएंगे। उन्होंने कहा आ जाएं, ऑफिशियली तो बात नहीं होगी, तो वहाँ खड़े होंगे तो थोड़ी सी बात करना चाहे तो कर लें, आई हैव नो ऑब्जेक्शंस। तो दैट इज़ हाउ दीज थिंग्स आर डन। तो ऑन द साइड लाइन्स तो बैरिस्टर साहब भी पहुँच गए, और जब सारा कुछ ख़त्म हो गया तो चीफ साहब के साथ 2 मिनट सलाम दुआ, ये वो क्या हाल है सर से, वो फलाना वो हो गया, और वहाँ उन्होंने कहा सर हमारे भी ये, हाँ क्या मसला है, तो उनकी बात सुन ली, हाँ ठीक है, आपके जो भी डिमांड्स हैं आप गवर्नमेंट को देना, हम डायरेक्टली नहीं, वी आर नॉट इन्वॉल्व, बट यस गिव इट टू द गवर्नमेंट। एंड तो उसने कहा देखिए जी ये है वो है फलाना, गिव इट टू द गवर्नमेंट, लेट देम रिस्पॉन्ड टू इट। आप भी रीजनेबल हो जाए, बट हमारी तरफ से हमें जो चीज़ कंसर्न कर रही है टेररिज्म एंड योर अटैक ऑन मी एंड ऑन द आर्मी, दिस हैज़ टू स्टॉप। ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती एज लॉन्ग एज वी कीप डूइंग दिस। अच्छा, और स्टेप बाय स्टेप आप करना चाहें तो आई विल एडवाइज द गवर्नमेंट कि आप कर लें, इनसे बातचीत करें, मगर ये अगर आपने ये बंद ना किया तो देयर इज गोइंग टू बी नो। तो बात भी हो गई, उनका डिमांड भी सुन लिए, अच्छा ठीक, और जवाब भी किस्म का मिल गया कि आपकी बात सुन ली, आप कहते थे अब बात कर ले जाके गवर्नमेंट के साथ, और हम अपनी तरफ से वी विल ट्राई एंड रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली। अच्छा, इसका मतलब है कि ये रस्मी मुलाकात नहीं थी, ये हुस्न इत्तफाक ही था कि वहाँ पर बनाया गया इस तरह, डिस्कशन पहले हुई कि ऐसे होगा, अच्छा ऐसे होगा। क्या डिस्कशन पसे पर्दा मुलाकातों में हुई कि इस तरह से रास्ता बनाया जा सकता? हाँ, वो इंटरमीडिएटरीज के जरिए होती है, वो डायरेक्ट नहीं होती। तो उसके बाद ये तय पाया कि अच्छा वहाँ कॉन्फ्रेंस होगी, ये करेगा, आप ये करेंगे, हम ये करेंगे, इस तरीके से मुलाकात होगी, इससे आगे नहीं हम बढ़ सकते, और आपने जो कहना होगा आप जल्दी से 2 मिनट में बात कर लीजिएगा खड़े खड़े होके, और चीफ साहब जो है वो उन्होंने जो बात करनी होगी वो कर देंगे, ठीक। तो ये दोनों के इंटरमीडिएटरीज ने ये करके गवर्नमेंट वॉज इन द लूप। मोहसिन नकवी साहब जहाँ बैठे हो आप समझे कि गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट दोनों वहाँ बैठे हुए। अच्छा, इसका मतलब पसे पर्दा कोई अंडरस्टैंडिंग मौजूद है, यानी उससे पहले एक दूसरे से एक्सचेंज कर लिया गया कि इन मामलात पे हम एग्रीड हैं? नहीं, हाँ कुछ नहीं, कि इस तरीके से मुलाकात बस मुलाकात होगी, और हम इस एजेंडे के ऊपर, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम आ रहे हैं उस काम के लिए, अच्छा, जिसकी मैंने अभी जिक्र किया, सारी सिक्योरिटी इश्यूज, और फिर वहाँ आपने जो बात करनी होगी तो वहाँ एक छोटी सी साइड पे मीटिंग, आप खड़े होके या बैठ जाएं 2 मिनट के लिए तो आप बात कर लीजिएगा, बट ये नहीं होगा कि द चीफ स्पेशली देयर इज अ मीटिंग स्पेशली बिटवीन यू एंड द चीफ। अच्छा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, और कुछ हलकों में बहुत मायूसी, जो एंटी PTI हैं उनमें बहुत मायूसी पाई जा रही है कि आर्मी चीफ ने क्यों ये शर्फ मुलाकात बख्शा। बात यह है कि सिटिंग गवर्नमेंट को बिल्कुल परेशानी नहीं होनी चाहिए, और PTI को ज़्यादा खुशी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अच्छा, इसका मतलब सियासी मंजरनामे पे कोई असर नहीं पड़ने वाला? नॉट मच, सिर्फ ये है कि वो एक मेन डिमांड थी इनकी कि जी हम तो उन्हीं से बात करेंगे, हम तो उन्हीं से बात करेंगे। चलो बात होगी ना, आपकी बात उन्होंने सुन ली, उन्होंने आगे से क्या कहा कि हुकूमत से बात करें, ठीक। दूसरी बात ये कि आप जो लगे हुए हैं हमारे खिलाफ, उसको रोकें, रोको, तो आएगी तब्दीली PTI के बयान। अच्छा, अगर नहीं आई तो फिर बात आगे नहीं बढ़ेगी। इमरान खान साहब ने तो वेलकम किया है कि बातचीत, वेलकम तो होनी चाहिए ना, जब भी थोड़ी सी भी बर्फ पिघलती है तो वेलकम होनी चाहिए। अब अगर PTI बंद कर देती है अपनी अटैक,
on the chief and on the institution. जी गवर्नमेंट को करे अटैक, अच्छा बट यू कांट अटैक दिस. दूसरी चीज़ कि एंड दे डोंट, बाकी चीज़ें जो है जी कि कब इलेक्शन होंगे क्या, वो तो बात ही नहीं है अभी होनी. हाँ, हाँ. अभी तो वो बात ही नहीं होनी. हाँ तो ये भी जो सारी जो डिमांड्स हैं अबाउट द कमीशन बनाए, ये करे वो करे, एस्टैब्लिशमेंट इज नॉट इन्वॉल्वड इन दिस डायरेक्टली. अच्छा ये भी गवर्नमेंट के साथ बात करें. अच्छा गवर्नमेंट जो है उसको पता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना अच्छा. रिगार्डिंग एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सच अ कमीशन और नॉट. ऑन बोर्ड है. और उनको पहले से इंस्ट्रक्शंस हैं अच्छा. क्या कंसीड करना है और क्या नहीं कंसीड करना. राइट, जी. सो द एक पेज इज इंटैक्ट. हाँ, अच्छा हाँ, चलो, हमें absolute. लगा था थोड़ा सा वो crack. थोड़े से परेशान हो जाते हैं बिकॉज कंस्पिरेसी थ्योरी शुरू हो जाती हैं. बस से आने कि लग जो जाते हैं. चीफ ने मिल लिया, उनको पता नहीं क्या बात हुई है. नॉट टू वरी, रिलैक्स. अच्छा, वो एक बार कमर जावेद बाजवा साहब से जुबैर साहब मिले थे ना, तो तब भी थोड़ी हलचल हुई थी, बाद में सच साबित हुई थी ये वैसा नहीं है. होता कुछ नहीं है, ये गेम्स चलती रहती हैं. अच्छा, जिनके पास कौवे और कबूतर हैं वो तो ये भी बता रहे हैं कि ये मुलाकातें जारी रहेंगी अगले मरहले पे. कुछ और लोग भी इस तरह की मुलाकातों में बैठेंगे. मेरा अपना ख्याल है कि अब इस मुलाकात के बाद चीफ नहीं मिलेगा किसी को. अच्छा. इस किस्म की एक्सीडेंटल मुलाकात भी नहीं करेगी. इसका ये मतलब नहीं है कि इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स अच्छा बिटवीन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इनके वो चलते रहते हैं. वो एक हफ्ते मुलाकात हल्की सी हो जाती है, फिर उधर से रोना धोना होता है, इधर से सुन लिया जाती बात, इधर से फिर अपने बात कर दी जाती है. फिर कहते हैं अच्छा जी लेट्स सी, हम आप भी सोचें हम भी सोचते हैं. फिर 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजर जाते हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. अच्छा, इसी तरह का काम मुज़ाकरात में भी चल रहा है. लेकिन जैसे आपने प्रेडिक्ट किया था कि मुलाकात हो जाएगी और उसके बाद थर्ड मीटिंग भी हो जाएगी, तो आज होगी थर्ड मीटिंग. लेकिन जो मुतालबात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आए हैं, आपके भी सामने हैं, डिमांड्स ऑफ पीटीआई फॉर द पर्पज़ ऑफ नेगोशिएशंस, यानी बातचीत के लिए जो डिमांड्स हैं वो आपको पूरी करनी होंगी. और इसमें एक बार फिर उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात का हवाला दिया है, कैदियों की भी बात की है, और जिनको हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार देते हुए कहा है कि इस तरह के मामलात के बाद मुमकिन नहीं है अमल दरामद. तो मैंने ये पढ़ रहा था और इसका जो पहला पैराग्राफ है जी, वो तो किसी सूरत में भी जब आप नेगोशिएट करने जाते हैं जी तो इस किस्म की ज़ुबान और इस किस्म के डिमांड्स जो है आप पेश नहीं करते. अब मैं छोटी सी 10 लाइनें हैं, 10-12 लाइनें हैं, प्रीएम्बल जिसे कहते हैं. जी तो पहले तो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ ने खून की नदियों में से गुजरे हैं. ये तो कौन मानेगा इस बात को? गवर्नमेंट मान सकती है इस बात, क्योंकि इल्ज़ाम तो फिर गवर्नमेंट है ना, आपने खून किया. तो ये पहले इल्ज़ाम लगा दिया. जी. दूसरा ये कि अनजस्टिफाइड इम्प्रिजनमेंट हमारे लीडर की और थाउजेंड्स ऑफ लोगों की आपने अनजस्टिफाइड इम्प्रिजनमेंट. जी खैर, हाँ, वो कहते हैं जी इम्प्रिजनमेंट हुई है, अदालतों में है, तो ये अनजस्टिफाइड और नॉट, जो तो अदालतें फैसला करेंगी. आपने पहले ही अनाउंस कर दिया कि हम मान जाएं इस बात को कि अनजस्टिफाइड थी. कैसे मान सकते हैं? फिर उसके बाद कि जी ये पीपल ऑफ पाकिस्तान का वोट सबवर्ट हुआ है जी, और उनके जिस्म और आवाज़ के ऊपर सख्त किस्म की असॉल्ट की गई है. कौन मानेगा? दबाया गया उनकी आवाज़ को. बात है ये कहने वाली. ये तो पहले से उन्होंने रिजेक्ट की. चार्जशीट है सारी गवर्नमेंट के खिलाफ. फिर द ब्लड ऑफ आवर मार्टर्स, वो थोड़ी खैर हो जाए जी, शुहदा का खून. हाँ, वो भी सारा आपने इस्लामाबाद के ऊपर ठोक दिया. जी. अच्छा, फिर ये कि जी हम पाकिस्तान की आवाम के साथ खड़े हैं, ये वो इस आवाज़ को आपने सप्रेस किया है. और किसकी इशारा सिर्फ वही है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इसको सप्रेस किया. और फिर ये भी कि वो फेल हो गए. जी. तो यार ये कोई अच्छा. फिर वो कहते हैं ये गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है. भाई वो आप कहते रहे, बट इसके अंदर लिखने की इट्स अ प्रोवोकेशन. अच्छा कि जी इंस्टॉल की गई है. और फिर ये कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये आप माने हमारी बात, नहीं तो उसके बाद आगे बात नहीं बढ़ सकती. ठीक, तहकीकाती कमीशन हाँ, ये पहले ये बना. अब मांग क्या रहे हैं? तो ये पहला ही पैराग्राफ पढ़ के मैंने सर पकड़ लिया. मैंने कहा यार इसकी अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये बात आगे बढ़े तो ये लिखने की क्या ज़रूरत थी. मगर फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये सियासी लोग हैं, ये अगर ये ना लिखें तो दबाव कैसे बढ़ेगा? नहीं, दबाव तो नहीं बढ़ेगा, मगर
اپنے اوپر دباؤ آ جائے گا عوام کی طرف سے کہ آپ نے ڈیل کرنے جا رہے ہیں, آپ نے گالی گلوچ تو کی نہیں بالکل. تو یہ عوام کو خوش کرنے کے لیے, اپنی کنسٹیٹیونسی کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تکڑے ہیں, ہم نے الزام لگا دیے ان کے اوپر. اگر یہ نہ لگاتے اور سیدھی بات کرتے تو کچھ لوگ تھے وہ ضرور کہتے لو جی یہ کیا بات ہوئی, تو موقع تھا آپ کو. تو اس لیے آئی تھنک دے گاٹ کیریڈ اوے ان دس, یہ مختصر رکھتے, اتنا پرووکیٹو نہ بناتے. لیکن انہوں نے تو بہت باریکیاں اٹھائی ہیں, عمران خان صاحب کی گرفتاری سے لے کر رینجرز اور پولیس کے داخلے کے ذمہ دار, پھر سی سی ٹی وی فوٹیج اگر دستیاب نہیں ہے تو اس کی عدم دستیابی کی وجوہات, انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا ذکر, متعدد ایف آئی آرز درج کرنے میں رکاوٹیں, میڈیا کی سینسرشپ, صحافیوں کو ہراساں کرنا, انٹرنیٹ کی بندش, براہ راست گولیاں کس نے چلانے کے احکامات دیے, شہداء اور زخمیوں کی تعداد بتائیں, اسپتالوں اور طبی مراکز میں سی سی ٹی وی ریکارڈنگ کی بات کی گئی اور پھر وہاں کے ریکارڈ میں رد و بدل کس نے کیا, پھر مختلف مقامات جو اسلام آباد کے ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج کی حالت کا جائزہ لیا جائے. سو مینی تھنگس. ہاں نہیں, مگر دیکھیں نا, انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس آلریڈی فریم کر دی ہیں. جی دس از کہ جی کمیشن بنائیں یا چیف جسٹس صاحب ہوں یا 3 ججز انڈیپینڈنٹ ہوں جن کو ہم بھی مشاورت سے کریں گے, چلے وہ تو بات اب سمجھ آتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ساری جس کی ذکر آپ کر رہے ہیں پوری لسٹ ہے, یہ ہے ٹرمز آف ریفرنس اینڈ اسکوپ آف سچ اے کمیشن. انہوں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ یہ سوالوں کے جواب چاہیے ہمیں. یہ ایکچولی یہ اس سٹیج پہ آتا ہے جب آپ پہلے یہ فیصلہ کریں, گورنمنٹ ایک کمیشن بنائے, گورنمنٹ دیتی ہے ان کو ٹی او آرز, ٹرمز آف ریفرنس, پھر اس ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, پھر وہ فائنلائز ہوتے ہیں, پھر وہ ایک کمیشن بنتی ہے. انہوں نے تو پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں. اچھا, اب گورنمنٹ جو ہے اس کے لیے 2 سوال کھڑے ہو گئے. ایک یہ کہ کیا کمیشن بنانی ہے کہ نہیں بنانی, اور دوسرا یہ کہ کیا یہ ٹرمز آف ریفرنس دینی ہے ان کو کہ نہیں دینی, یا اپنی کوئی ٹرمز آف ریفرنس. اب گورنمنٹ بھی آئے گی ٹرمز آف ریفرنس کے ساتھ. نہیں, اب گورنمنٹ کی کیا ٹرمز آف ریفرنس ہو سکتی ہیں, وہ تو انہی کو ڈائلیوٹ کریں گے نا. گورنمنٹ کی تو کیا الزام تو گورنمنٹ کے اوپر ہے نا. ہاں, لیکن عرفان صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے مطالبات اگر نہیں رکھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آئندہ نہیں رکھیں گے. وہ بات کی بات ہے. ابھی سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جب یہ پڑے گی نا جی تو سوچے گی لو جی دے آر آؤٹ ٹو گیٹ اس. اینڈ گورنمنٹ کے لیے پرابلم یہ ہے کہ اگر کوئی کمیشن کسی چیز کی انکوائری ہوتی ہے نا, کسی بھی چیز کی, نارملی ٹرمز آف ریفرنس اسی قسم کی ہوتی ہیں, اسی قسم کے سوال ہوتے ہیں. اچھا, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری سوال ہے. سوال یہ ہے کہ گورنمنٹ تو آلریڈی کہہ رہی ہے کہ سارا کچھ تو انہوں نے کیا ہے, اور یہ اس سے ایسے لگتا ہے کہ یہ تو گورنمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں سارا کچھ, یہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ڈال رہے ہیں. وہ پہلے سے کہہ رہے ہیں نا کہ فائرنگ ہوئی ہے, بندے مرے نے, ہم نے تو فائرنگ نہیں کی, تو پتہ کرے کس نے کی ہے, کیوں کی ہے, کب کی ہے, کتنے مرے ہیں, اینڈ سو آن. تو اس قسم کی باتیں انہوں نے آلریڈی لکھ دی ہے. اب بات یہ ہے کہ لیکن انہوں نے مینڈیٹ واپسی کا اس میں ایڈ نہیں کیا. دیٹ از پارٹ 2. اچھا, پارٹ 1 از کمیشن بنائی جائے, ان چیزوں کا فیصلہ کیا جائے, یہ سارا کچھ. پارٹ 2 کے اس کے بعد وی ول انٹر انٹو دی فارمل نیگوسیشنز کہ یہ آگے الیکشنز کب ہوں گے, اور اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ لکھا ہے انہوں نے. کہتا ہے The Charter of Demands is presented hereunder as a prerequisite to wider negotiations with respect to the restoration of the Constitution, the rule of law and respect for people's mandate, free and fair elections. Restoration of the Constitution. اچھا, وہ تو کہتے ہیں Constitution تو restored ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں, کس Constitution کو ہم نے restore کرنا ہے. پھر وہ کہتے ہیں rule of law, وہ تو ہے پہلے, اب تو کہتے ہیں rule of law ہی چل رہا ہے, اور کیا ہے. پھر وہ کہتے ہیں respect for people's mandate, وہ تو کہتے ہیں mandate ہے, people کا mandate ہے, یہ گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. And free and fair elections, free and fair elections کب ہوں گے. تو دیٹ از دی آفٹر دا کمیشن دے وانٹ دی آنسرز, اینڈ دین دے سے ونس دیٹ ہیپنز وی ول ٹاک اباؤٹ دیز تھنگس. ابھی وہ ادھر نہیں جا رہے, وچ از ایکچولی دا رائٹ وے ٹو ڈو اٹ. جیسے آپ نے پروگرامز میں کہا بھی تھا کہ ایسے ایسے ہوگا. ہاں, تو اب یہ صحیح ہے کہ دس از دا وے ٹو گو اباؤٹ اٹ. اچھا, اب باقی یہ ہے کہ دیکھیں اگر یہ کمیشن کا ڈیمانڈ نہ کریں تو پھر ان کا کیس ہی نہیں بنتا. ان کی طرف سے تو سمجھ آتی ہے انہوں نے کیوں یہ اپنے سارے ٹرمز آف ریفرنس اور فریم آف ریفرنس بنا دیے. اب گورنمنٹ کے لیے بڑا مشکل ہے اچھا کہ اس کو کیسے ایکسیپٹ کریں یا نہ کریں. نہ کریں تو ویکنس, سم تھنگ ٹو ہائڈ. کرتے ہیں تو پھر لڑائی جھگڑا ہوگا کہ کس قسم کی ٹرمز آف ریفرنس, یہ سارے نہیں ایکسیپٹیبل, اس کو ری فریم کیا جائے سوال کو. اس وقت تو سوال ایسے بنائے ہوئے ہیں جیسے اٹیک آن گورنمنٹ ہے. پھر سوال مختلف قسم کے بنانے پڑیں گے کہ یہ ہوا یا یہ نہیں ہوا, یا یہ ہوا یا اس پہ ڈاؤٹ ہے یا نہیں ہے. تو وہ پھر بعد کی بات ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب اگر میں نے کوئی پریڈکشن کرنی ہو تو پہلی بات تو یہ کہ گورنمنٹ نے ریجیکٹ کر دیا. ٹھیک, اب یہ یہاں آ کے پھنس گئی بات. اب یہ بات چلے گی آگے ایسے ہی. اچھا, یہ
کسی گورنمنٹ پھر ایک سٹیج پہ آئے گی, جواب دے گی, وہ کہا نا کہ ہم نے جواب دینا ہے, ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد جواب آ جائے گا, ریجیکٹ 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 ریجیکٹ. اچھا, پھر میٹنگ ہوگی ایک, پھر اس میں یہ گورنمنٹ کہے گی اس وجہ سے ہم نے ریجیکٹ کیا ہے, پھر یہ بات آگے بڑھے گی. آہستہ 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 یہ 6 مہینے اس چیز میں لگ جائیں گے کہ اگر کمیشن بننی ہے تو کس قسم کی کمیشن بننی ہے, اور اگر اس کے لیے اس کو سوال پوچھنے ہیں تو کس قسم کے سوال وہ پوچھے گی. تو اس کے اوپر بھی بڑی لین دین ہوگی. چلیں, بریک کا کہا جا رہا ہے کافی دیر سے, لیکن مذاکرات کے عمل کو کل کے فیصلے سے بریک تو نہیں لگے گی؟ کل فیصلہ آ جائے گا, فیصلہ تو آ جائے گا اور سزا ہو جائے گی, سزا بھی ہو ہی جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی آپ اپنے پروگرامز میں بتا چکے ہیں. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو پچھلے ہفتے کے پروگرامز ایک بار پھر دیکھیں. واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو دا شو. ہم حساب لگا رہے تھے کہ اس گورنمنٹ کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے. 8 فروری کو انتخابات ہوئے تھے اور اس دن پاکستان تحریک انصاف یوم سیاہ منانے جا رہی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب کا وہ فیصلہ جو دسمبر کے مہینے سے لٹکا ہے, اور جس میں علیمہ خان صاحب آپ دعا کر رہی ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جائے. اس کے بعد اسلام آباد سارے دعا کر رہے ہیں کہ سزا ہو جائے, سارے کر رہے ہیں کہ فیصلہ آ جائے. ہاں نہیں, سب کو پتا ہے کہ کیا فیصلہ آ رہا ہے. اچھا, نہیں ہاں وہ کیس بڑا اسٹرانگ بنایا ہوا ہے نا, اچھا, موٹی موٹی بات ہے اس کے اندر. چلیں آگے. لیکن عمران خان صاحب کے وکلا تو یہ نہیں مانتے, ان کا یہ کہنا ہے کہ سارے الزامات بے بنیاد ہیں. بہرحال اس میں یہ ہوا کہ سب کو انتظار تھا پھر 13 جنوری کا. 13 جنوری کو یہ ملاقات ہوتی ہے اور 13 جنوری کی صبح 11 بجے کا وقت مقرر ہے, لیکن 11 بجے فیصلہ اس لیے نہیں سنایا جاتا کہ جج صاحب فیصلے میں لکھتے ہیں کہ ملزمان نہیں آئے. ملزمان سے مراد 2 گھنٹے میں انتظار کیا. جی, انہوں نے کہا کہ حکم نامے میں لکھوایا کہ میں 2 گھنٹے انتظار کرتا رہا اور ملزمان نہیں آئے. اب جو تاریخ ہے وہ کل کی ہے. کل آ جائیں گے ملزمان, اور اگر پہلے نہیں آئے تو کیوں نہیں آئے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی دونوں طرف سے یہ اگریمنٹ ہوگی کہ آج نہ سنایا جائے فیصلہ. اگر آج سنایا جاتا ہے تو دونوں کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے. پی ٹی آئی کی طرح ظاہر ہے دل فیل کہ تو ہمیں ٹف لائن لینی چاہیے, اینڈ ان کی طرف سے ہے کہ زیادہ کنٹروورسی اس پہ نہ ہی ہو, پہلے ہم بات چیت جو کرنی ہے چھوٹی موٹی کر لیں, پھر آگے دیکھتے ہیں. تو سب کو بتا دیا گیا کہ فیصلہ تو یہ آ رہا ہے, مگر سب کو یہ بھی کہا گیا کہ اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہے, کیونکہ آپ اگلے 7 دن کے اندر اندر آپ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ جائیں گے. تو مسئلہ کیا ہے, فیصلے ہوتے ہیں, آگے جا کے دیکھا جائے گا. اور تو اس وقت تک میرا خیال ہے کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کچھ جوڈیشل ویکنسیز ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. تو شاید چیف جسٹس صاحب کے لیے آسان ہو جائے بینچ بنانا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وی ہیو ٹو ویٹ اینڈ سی. تو یہ مطلب ایک کافی حد تک یہ ملی بھگت ہوتی ہے, ہاؤ ٹو ریزالو ایشوز ٹو موو فارورڈ. تو اب آ جائے گا فیصلہ, اور پھر وہ چیلنج ہو جائے گا, اور پھر ایک نیا بینچ بن جائے گا, پھر وہاں بات چلے گی, دیکھا جائے گا. اچھا, ڈیلے سے وہی ایک امپریشن ایسے آیا جیسے کوئی بہت خاص بات ہو جائے گی اگر اس کیس کا فیصلہ آ جاتا ہے, اینی وے سزا ہو جاتی ہے تو کوئی رکاوٹ آ جائے گی, مذاکرات پہ اثر انداز ہو جائے گی. مگر وہ تو پی ٹی آئی خود کہہ رہی ہے نا کہ ہمیں پتہ کیا ہونے جا رہا ہے, and we are not worried, ہمیں تو پتہ ہے, اور ہم مذاکرات جو ہے نا ہم چلانا چاہتے ہیں. اچھا, یعنی جو بھی فیصلہ ہے وہ اثر انداز نہیں ہوگا, اور ادھر سے ڈیالہ سے بیان بازی بھی نہیں ہوگی جس طرح. یہ اب دیکھنے والی بات ہے نا, کیونکہ میری جو خیال ہے, جو انڈرسٹینڈنگ یہی ہے, جو اشارہ کیا گیا ہے کہ آپ اپنی وہ جو باتیں لگی ہوئی ہیں وہ اس کو بند کریں نا, اگر بات آگے بڑھے. اگر آپ وہ چلائیں گے تو پھر بات نہیں بڑھے گی آگے. ٹھیک, چلیں یہ ہفتہ بہت اہم ہے. اگلے 2 مہینے کے اندر اگر آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اپنا سارا, کیونکہ 2 مہینے میں 2-3 باتیں طے ہو جائیں گی نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اگر پی ٹی آئی کو احساس ہو گیا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بس ایک ہی گولی چلانی تھی, وہ بھی ہوا میں چلانی تھی, ٹھیک, اور وہ چلا دی, اور اس کے بعد پاکستان بھول گئے, تو پی ٹی آئی بھی تھوڑی ڈاؤن ٹو ارتھ آ جائے گی. ابھی تو وہ لگے ہوئے نا جی ہم کروا دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اچھا, آپ کو پتا میں نے بھی ایک پیشن گوئی کی, وہ ابھی نہ یاد دلائیے. نہیں, مجھے یاد ہے 1 ماہ کا ذکر آپ نے کیا تو مجھے 2 ماہ اور یاد آ گئے. 2 ماہ جو ہے, تو میں نے یہ کہا تھا کہ 3 ماہ کے اندر اندر کچھ نہ کچھ خان صاحب کے لیے آزادی نہیں ہوگی, مگر میرا خیال ہے تبدیلی ہو سکتی ہے. چلیں وہ پریڈکشن ابھی 1 مہینہ ہوا, ابھی 2 مہینے رہتے ہیں, تو آپ دیکھ لیجئے گا کیا ہوتا ہے. چلیں, آپ نے جن کا ذکر کیا اب ان کو کچھ یاد کر لیتے ہیں. کل کا دن بہرحال بہت امپورٹنٹ ہوگا, فیصلے سے لے کر پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹجی آنے والے ہفتے میں بہت اہم ہوگی. جب بات ڈونلڈ ٹرمپ کی ہو رہی ہے تو 4 دن کے بعد ہے ان کی حلف برداری کی تقریب,
اور سبھی کی نگاہیں تھی پاکستان تحریک انصاف کی طرف کہ دعوت نامہ تو آیا ہی آیا. پھر زرداری سب پہ بھاری یوں ہو گیا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو دعوت نامہ موصول ہوا, لیکن وہ وزارت خارجہ کے ذریعے نہیں آیا, یہ ذرائع بتا رہے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف اسے کسی لابنگ کا نتیجہ قرار دے رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. زرداری صاحب تو لابنگ تو خیر اپنی جگہ, بٹ یہ سم آف دیز فنکشنز یو ایکچولی بائی اے ٹکٹ آلسو. اچھا, ہاں, اوکے. ایک کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں جہاں انویٹیشن نہیں بھیجا جاتا, بٹ یو کین بائی اے ٹکٹ. اوکے. تو میرا خیال ہے یہ اس قسم کی سچویشن ہے کہ انویٹیشن فرام دی ایڈمنسٹریشن نہیں آیا ٹو اٹینڈ فارملی, بیکاز وہ ایک آرڈنری بندے کو بھی کر سکتے ہیں, بٹ ناٹ پاکستان. ان کے اگر کوئی پرسنل فرینڈ ہو تو اس کو انویٹیشن جا سکتا ہے ٹو اٹینڈ, بٹ یو آلسو بائی یور انویٹیشنس. اچا, یہ امریکن سسٹم میں اجازت ہے. ایک سیٹس, نمبر آف سیٹس ایلوکیٹ کی جاتی ہیں فار وی وی آئی پیز, کہ آپ کو ہم انوائٹ تو نہیں کر رہے, بٹ یو کین بائی, اٹس اے سارٹ آف اے کنٹریبیوشن. اوکے. تو اب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ صرف بلاول بھٹو صاحب نہیں, ایک آدھ اور بھی گورنمنٹ سے کوئی بندہ وہاں پہنچا ہے. کون گورنمنٹ سے؟ اچھا, پہنچ چکے ہیں. چلے وہ باقی پھر ہم پتہ کر لیں گے. آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ جب وہ پہنچ کے نظر آئیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. خبر تو میرے پاس ہے. وہ جو یہاں ہر جگہ نظر آتے ہیں وہی نظر آئیں گے وہاں پر؟ جو آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہیں آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے. چلے, وہ بھی اسی کھاتے میں جس کھاتے میں بلاول بھٹو صاحب ہیں. اچھا, اگر بلاول بھٹو صاحب جا کے وہاں لابنگ کر سکتے ہیں یا موقع ڈھونڈ سکتے ہیں ٹو بی پریزنٹ امنگسٹ دا گلیٹراٹی, تو نقوی صاحب بھی شاید پہنچ جائیں وہاں. ذکر خیر ہو گیا اور نام بھی سامنے آ گیا. مطلب بڑی امپورٹنٹ ہے نا ان کا لیے وہاں جانا. بلاول کے لیے تو صرف پی آر ہے. اچھا, بٹ محسن نقوی صاحب کے لیے اٹس ناٹ جسٹ پی آر, اٹس لابنگ. اٹس لابنگ. آئی تھنک ان کے لمبی چوڑی میٹنگز ہوں گی اور وہ 1 2 3 فنکشنز اٹینڈ کریں گے, اور سینیٹرز کو بھی ملیں گے, کانگریس مین کو بھی ملیں گے. اور کوشش ان کی یہی ہوگی کہ جو نئی ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے ان کے بھی کچھ کرتے دھرتوں سے سائڈ لائنس کے اوپر. حالانکہ وونٹ بی ایزی, مگر ہمارے جو وہاں ایمبیسڈر ہیں رضوان صاحب, وہ ابھی گئے ہیں وہاں, اور وہ بھی پورا ایجنڈا لے کے گئے ہیں. انہوں نے بھی پوری تیاری کی ہوئی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, گوئنگ فارورڈ پی ٹی آئی والوں کو خبر میں دے دیتا ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہاں اب ایک نئی لابنگ فرم اور ایک پی آر فرم دونوں کی لیے فنڈنگ تیار ہو رہی ہے. اچھا, اور فیصلہ یہ کرنا ہے کہ اکٹھی پی آر فرم لگائی جائے اور اکٹھا ہی اسی وقت ہی ایک لابنگ فرم بھی. مگر وہاں ڈسکشن یہ ہو رہی ہے کہ پہلے پی آر فرم بنائی جائے. پی آر فرم جو ہے وہ سافٹ قسم کی اپروچ کر کے پہلے ایک ماحول بنائے, پھر آپ ایک لابنگ کمپنی جس کے اندر آپ 1 2 سینئر ریٹائرڈ کانگریس مین یا اس قسم کے لوگوں کو لگا کے تو ذرا کاؤنٹر کیا جائے نا سارا نیریٹو کو. اور وہ بھی ریپبلکنس. اچھا, کام شروع بھی ہو گیا. آپ نے دیکھا کچھ فوٹیجز, کچھ ٹرکس, کچھ ایسے سلوگنز. دیکھیے گا جیسے کہتے ہیں بیٹر لیٹ دین نیور, یہ 6 مہینے پہلے ہونا چاہیے تھا. مگر یہاں کوئی کسی کو خیال ہی نہیں تھا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ رہا ہے. وہ تو آخری وقت جا کے پتا چلا اوے کی ہے, پلٹ گیا سارا معاملہ. تو اس لیے وہ پلاننگ نہیں ہوئی ہوئی تھی. اگر پلاننگ ہوئی بھی ہوتی تو اب تک پی ٹی آئی اتنی آگے نہ بڑھ جاتی اپنے لابنگ میں اور پروپیگنڈا میں. چلیں ٹھیک ہے. وہ لابنگ اور پروپیگنڈا کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ سبھی کو یہ لگ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی لابنگ اتنی اسٹرانگ ہے کہ ادھر آئے گا انویٹیشن, لیکن جو انویٹیشن یا ٹکٹ بلاول بھٹو زرداری نے حاصل کر لیا وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کیوں نہ حاصل کر سکا؟ پاکستان کس کو وہ ٹکٹ دیں گے؟ وہ پاکستان تحریک انصاف جیسے آپ نے کہا نا. نہیں تو وہ کس کو, عمران خان کے لیے ٹکٹ بھیجیں گے؟ بیرسٹر گوہر کو بھیج دیتے, علی امین گنڈا پور کو بھیج دیتے. ارے یار ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا, انفارچونیٹلی. چلیں بہرحال بلاول بھٹو صاحب کی تو حیثیت ہے, کیونکہ محترمہ کے بارے میں وہاں بڑے اچھے خیالات ہیں ود ان ریپبلکنز اینڈ ڈیموکریٹس. ہاں ٹھیک ہے. چلیں بہت بڑی بڑی خبریں ہمیں مل گئیں. پورا ہفتہ بہت انٹرسٹنگ رہے گا پاکستان میں بھی سیاسی حالات کے حوالے سے, اور ادھر نئی انتظامیہ, امریکہ میں نئی انتظامیہ آنے کے بعد کیا بنتے ہیں حالات و واقعات. آپ نے جانے ہینڈس بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ٹو دا شو. سٹی صاحب, پاکستان میں گرین فلیگز ڈسکس ہو رہے ہیں, تو مڈل ایسٹ میں بھی گرین فلیگ ایک بہت بڑا امن کا جو سامنے آیا ہے وہ ہے معاہدہ اسرائیل اور حماس کے درمیان, اور ابھی اپروول نہیں مل سکی. نتنیاہو کو اپنی کیبنٹ سے اور ریزسٹنس کا سامنا انہیں کرنا پڑا. اس کے علاوہ فضائی حملے بھی جاری ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حقیقت بن پائے گا معاہدہ, امن معاہدہ؟ ہاں میرا خیال ہے یہ بن پائے گا. اچھا, اس کے اوپر بڑی محنت کی گئی ہے اور آخری سٹیجز 400 دن سے زیادہ ہو گئے مذاکرات کو, یہ ساری جو جنگ ہوئی ہے جی, اور قطر میں ہو رہے ہیں. تو اس میں آخری سٹیج پہ
انیشیٹو تو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کا تھا, مگر آخری سٹیج کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 سینئر ایڈوائزرز, ون نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, ایک کمیونیکیشنز ایڈوائزر جو کہ بننے جا رہے ہیں, ان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول تھا. اور وہ ایک طرف وہ ایڈمنسٹریشن, امریکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ رابطے میں تھے, دوسری طرف وہ اسرائیل کے ساتھ رابطے میں تھے. سو کافی پش کرنا پڑا اسرائیل کو. اینڈ یہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن چاہتی تھی کہ یہ اچیومنٹ اس کی ہو, سیز فائر کی اور ہاسٹیج ایکسچینج کی, مگر اس میں اب دونوں کو تسلیم کرنا پڑا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی نے بھی اس میں بڑا امپورٹنٹ رول. اس لیے بھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ, اسرائیل کو پتہ ہے ایک بات کا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اناؤنس کر دیا کہ جب میں آؤں گا تو میں نے یہ جنگ ختم کرا دینی ہے. تو اسرائیل کو بھی پتا تھا کہ اس سے پہلے جو کچھ کرنا ہے ہم کر لیں, تاکہ پھر بعد میں ہمیں انڈر پریشر امریکن پریشر نہ ہو. تو اب یہ اسی لیے یہ آلریڈی اگری ہو گیا کہ یہ 3 فیزز کے اندر یہ معاملہ آگے چلے گا. اور اس کا پہلا فیز یہی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ کوئی 1000 کے قریب پرزنرز جو ہیں بیسکلی ایکٹیوسٹس, ملیٹنٹس حماس کے, ان کو ریلیز کرے گا, اور ادھر سے 33 کے قریب اسرائیلیز کو, سویلینز اینڈ ملٹری, ان کو وہ ریلیز کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی چیز یہ یاد ہوگا آپ کو کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ یہ میں کروا کے کروں گا, تو انہوں نے اس سے, بائیڈن والوں نے اسرائیل کو سمجھا لیا کہ کرو یار. تو ایک تو یہ اگری ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو وڈرال ہے وہ پارشل ہوگی. ابھی اسرائیل جو ہے وہ کچھ علاقوں میں سے اپنے ٹروپس کو وڈرا کرے گا, مگر پورا نہیں کرے گا, تھوڑا سا وڈرا کرے گا. اور وہ کہتے ہیں, یہ ڈیٹیلز اویلیبل ہیں, کہ پہلے 40-45 دن کے اندر سائننگ جیسے سائن ہوتی تو اس کے 3 دن کے بعد شروع ہو جائے گا. اور وہ جو اسرائیلی ڈیفنس فورسز ہیں, IDF جسے کہتے ہیں, وہ نیتنزمنگ کوریڈور اور 700 میٹرز فرام دا بارڈر جو ہے وہ وڈرا کریں گے, اور اپنا پریزنس جو ہے ایک اور کوریڈور ہے جسے فیلاڈیلفی کوریڈور کہتے ہیں, وہاں سے وڈرا کر جائیں گے. اسی طریقے سے رافا بارڈر کراسنگ جو ہے جو ایجپٹ کے ساتھ ہے, وہاں بھی اسرائیل جو ہے ویکیٹ کرے گا ہیومینیٹیرین گراؤنڈز کے اوپر. اور جو کراسنگ ہے وہاں جوائنٹلی مانیٹر کریں گے. اور پھر غزہ ریفیوجیز جو ہے نا, غزن ریفیوجیز, ان کو بھی آنے دیا جائے گا واپس. اور پھر ہاسٹیج ریلیز ہوں گے. یہ پہلے یہ سب کچھ ہوگا, پھر ہاسٹیج ریلیز ہوں گے, اور اس کے بعد سیکنڈ سٹیج جو ہے وہ پھر ہوگی, وچ از کہ جی پھر ایک اور وڈرال ہوگی ٹروپس کی فرام اسرائیل, ووکیشن آف غزہ. اینڈ تھرڈ جو ہے وہ ہوگا کہ سائننگ آف دی اگریمنٹ حماس کا, کہ یہ وغیرہ. تو اٹس اے 3 اسٹیج وڈرا. اس کے اندر بڑی گڑبڑ ہو سکتی ہے. کیا 3 اسٹیجز ہیں, اٹ مے ٹیک 6 months, اور کسی اسٹیج پہ بھی ڈیریل بھی ہو سکتی ہے. اسرائیل کے اندر نیتن یاہو اس کے حق میں نہیں تھا, مگر اور اس کا ایک یہ بھی وجہ تھی کہ اس کے جو رائٹ ونگ پارٹنرز ہیں گورنمنٹ کے اندر, وہ نہیں مان رہے اس بات کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے ہم نے کیا ہے, اب وڈرا کرنا اور پھر ان کو موقع ملنا کہ حماس جو ہے یہ دوبارہ اٹیک پلان کر سکے. مگر ادھر سے یہ کہنا کہ ہم نے حماس کو ڈیسیمیٹ کر ہی دیا ہے, اور حزب اللہ جو ہے وہ بھی کمزور ہو گیا ہے. تو اب ان کا ریوائول ہونا بہت مشکل ہے, اور اس وقت ورلڈ اوپینین بھی ہمارے خلاف جا رہا ہے. سو وی نیڈ ٹو شو سم ہیومینیٹیرین, کیونکہ جتنا نقصان انہوں نے کرنا تھا بہت کر دیا انہوں نے. تو پریشر بہت ہے نیتن یاہو کے اوپر. تو اب کیا نیتن یاہو یہ کس حد تک آگے جائے گا, یا آگے جا کے پھر ڈیریل کر دے گا. اسی میں نے یہی کہا آپ سے کہ یہ صرف 40-45 دن تو پہلے لگ جائیں گے فرسٹ فیز میں, تو یہ کسی سٹیج پہ ڈیریل بھی ہو سکتی ہے. دوسری طرف جو ڈونلڈ ٹرمپ کا جو انیشیٹو ہے وہ دیٹ ول ورک آن سعودی عربیہ بیسکلی, کہ جی اب جو ابراہیم اکارڈز تھے جس کے اندر 3-4 عرب کنٹریز نے اسرائیل کو ریکگنیشن کر دیا تھا, مان لی تھی, سعودی عربیہ رہ گیا تھا. سعودی عربیہ کہتا تھا کہ پیلسٹائن اسٹیٹ, اور وہ تھرڈ اسٹیج یہی ہے کہ پیلسٹائن اسٹیٹ کی بات ہو, کہ ایک پیلسٹینین اسٹیٹ بھی بنے. کیسی بنے گی, کس قسم کی ہوگی, وہ بات کی بات ہے, بٹ ان پرنسپل لیٹس موو فارورڈ. اسرائیل ان پرنسپل ڈزنٹ ڈینائی دیٹ, اور ابھی بھی وہ 2 اسٹیٹ سولوشن جو ہے وہ لیٹس سے اٹس آن دا ٹیبل. مگر وہ کس قسم کی سیکنڈ اسٹیٹ ہوتی ہے, کیا ہوتا ہے, کیا اس کا کیا تعلق ہوتا ہے ود دی اسرائیلی اسٹیٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, وی ڈونٹ نو. بٹ اٹ کانٹ بی ون آف انڈیپینڈنس اور ایون اینی ڈگری آف آٹونومی. تو یہ تھرڈ اسٹیج ہے. سب سے زیادہ پریشر سعودی عربیہ اینڈ UAE کے اوپر ہوگا کہ جو پہلے ہم کرنے جا رہے تھے اب کریں, اور پھر ان کی طرف سے عائشہ اٹ ول بی آن پاکستان کہ آپ بھی
ہمارا ساتھ دیں, ہمیں اکیلا نہ چھوڑیں. مسلم ورلڈ کے اندر اوپینین اینگر بڑا انفلیم ہوا ہے, پیشن, تو سب مل کے ہی کریں تو بہتر ہے. اگر صرف ایک نے کیا یا دوسرے نے کیا تو باقی جگہ پہ پروٹیسٹ نہ ہو جائیں سو آن, تو لوگ نہ اکسائے جائیں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک پاکستان شوڈ ایکسپیکٹ کہ سم ٹائم بائی دی اینڈ آف نیکسٹ ایئر پریشر آنا شروع ہو جائے گا. سم ٹائم بائی دی اینڈ آف دس ایئر 25 اینڈ 26 میں پریشر آئے گا to follow Saudi Arabia and recognize or have diplomatic relations with Israel. ٹھیک ہے. نہیں, مین وائل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسرائیل راضی ہو جائے گا غزہ کا کنٹرول حماس کو دینے کے لیے, یا ابھی اس پر بھی حماس کو تو انہوں نے سمجھے نہ ہوں, وہ تو ڈیسیمیٹ دے تھنکنگ کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا, اس کا اٹھنا بڑا مشکل ہو جائے گا. تو ڈھونڈیں گے نا, دے ول فائنڈ, جیسے انہوں نے پیلسٹینین اتھارٹی ڈھونڈی تھی ایک زمانے میں فار دی ادر پارٹس, تو اس طریقے سے بھی دے ول فائنڈ اے میکینزم فار دیٹ. اوکے. اور مین وائل حماس کا یہ کہنا کہ اسرائیلی فوج اپنے کسی ہدف کو حاصل نہیں کر سکی, اس میں کس حد تک صداقت سمجھتا ہے, کیونکہ اسے سرنڈر سمجھا جا رہا ہے اسرائیل کے اندر اس معاہدے کو. It is not a, you mean اسرائیل کا سرنڈر؟ جی, اسرائیل کے اندر نیتن یاہو پر یہ کہہ کر تنقید کی جا رہی ہے کہ آپ نے نہ وہ سرنڈر کر دیا. But surrender to whom? To Hamas obviously, کہ انہوں نے اٹیک کیا, اور they say you're surrendering to the Americans. Hamas has been just quite badly hurt. اس کی ساری لیڈرشپ اڑا دی ہے انہوں نے. حزب اللہ کو بھی بڑا نقصان ہے. اب ایران کی باری آ رہی ہے, اس سے ریکور کرنا will not be easy. اور اس لیے I suspect that what's going to happen is that there will be some accord. اور اگر یہ باقی مڈل ایسٹرن نیشنز نے ایکسیپٹ کر لیا ہے, ڈپلومیٹک ریلیشنز اسرائیل کے ساتھ کر لیے, تو آئی ایم افریڈ جیسے تاریخ میں ہوتا ہے کہ the Palestinians may have to live with a truncated, moth-eaten state of Palestine. Unfortunately. ریالٹی کے ساتھ. Because the Western powers and Israel are one on this. Okay. And the Muslim world is weak. Very weak. But in a way آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی میں بدل جائے گی, مستقل جنگ بندی خطے میں؟ مستقل جنگ بندی اب میرا خیال ہے مشکل لگتا ہے مجھے, کیونکہ دیکھیں نا وہ جو اپوزنگ فورس ہے اس کو بہت کمزور کر دیا, بہت اڑا کے رکھ دیا اس کو. اب حماس کو اور حزب اللہ کو پھر کھڑا ہونے میں بڑا وقت لگے گا. اینڈ اگر ایران جو کہ ان کا میجر سپورٹ تھا, اگر اس کو ہی کمزور کر دیا جاتا ہے تو then I'm afraid it's going to be very difficult. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے معاملات مشرق وسطیٰ کے. بہت سے اگر اور مگر ابھی طے ہونا باقی ہیں. اس معاہدے کے جو 3 مراحل ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ طے پائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. بہرحال پچھلے ہفتے گریٹر اسرائیل کا ایک میپ سامنے آیا, اس پہ ہم نے سٹی صاحب کا لیا, تو آج جو سچویشن بنی ہے آپ اس کے کنیکٹ کر سکتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ کا نقشہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. اگر سوالات ہیں آپ کے ذہن میں مزید اس بارے تو آپ اس نمبر پر بھیجیے جو آپ کے سامنے ہے. اگلے پروگرام میں آپ سے ہوگی ملاقات. اللہ نے کے بعد.